ہم جن ज्ञान سے بھی گزر رہے ہیں رجب المرجب کا مہینہ، اس مہینے کی شہرت مسلمانوں کے درمیان 3 وجہ سے ہے۔ ایک پہلی وجہ تو جو بہت کم لوگوں میں جس کا علم ہے، جو ہونا چاہیے تو قرآن نے بیان فرمائی، دوسرا جو تاریخ اور حدیث میں آتا ہے، اور تیسرا ایک کہانی کی وجہ سے۔ یعنی پہلا یہ کہ یہ مہینہ کیا ہے، شریعت میں اس کو کیا قرار دیا، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ دوسری جو اس کی شہرت ہے مسلمانوں کے درمیان جو مشہور ہے معراج کی مناسبت سے۔ ایک تیسری چیز ہمارے یہاں مشہور ہے کنڈا، یہ تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ کنڈا جو ہے یہ 1906 میں امیر مینائی کا لڑکا خورشید مینائی نے سب سے پہلے کتاب لکھی، اس میں ایک کہانی لکھی لکڑہارے کی، اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی ہے لکڑہارے کی کہانی، اور ملے گی کیسے؟ کیونکہ وہ لکڑہارے کی جو کہانی، اب میرے پاس وقت نہیں ہے تو بتاتا میں، اور اس قسم کی قصے کہانیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث میں معجزات واقعات بے شمار ہیں۔ تو اس میں ایک وزیر کا محل کہا تھا مدینہ میں، حالانکہ امام جعفر صادق جو ہے، امام جعفر صادق یہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 148 میں ان کی وفات ہوئی، 68 سال ان کی کل عمر تھی۔ 68 سال میں انہوں نے 52 سال بنو امیہ کے دور خلافت میں گزارے، اور 16 سال بنو عباس کے۔ بنو امیہ کا دارالخلافہ دمشق تھا، اور بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد۔ مدینہ میں اس وقت تو کبھی کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، کوئی وزیر، کوئی محل تھا ہی نہیں، لیکن جھوٹے کو حافظہ نہیں ہوتا ہے، یہ کہانی بنائی گئی۔ دوسری بات یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، ان کی وفات کا جشن رافضی مناتے ہیں، اسی میں مناتے ہیں، اور ہمارے عام لوگوں کو یہ کہانی سنا دی اور اس میں لگا دیا۔ یہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جھگڑا نہیں ہے، یہ صحابی اور غیر صحابی کا۔ اور عقیدے پر کس طرح حملہ، میں کہتا ہوں یہ سب چیزوں سے ہٹ کر آپ عقیدہ دیکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق کی نیاز اگر آدمی کرے اور اس کی منت نہ پوری ہو تو قیامت کے روز میرا دامن پکڑے، قیامت کے روز دامن پکڑے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، قرآن پڑھیے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھیے، قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فاما وخس ويا بني عبد شمس ويا بني عبد مناف ويا بني عبد المطلب ويا فاطمة انقذي نفسك سليني ما شئت من مالي فإني لا أغنيك من الله شيئا۔ اے عبد مناف، اے عبد شمس، اے عبد المطلب، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں یہاں دوں گا۔ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں وَيَا فاطمہ انقذ نفسک سلیلی ما شئت من مالی فإنی لا أغنی من اللہ شیئا، میرے مال میں سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا امام، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مانگے میں دوں گا، نہیں تو قیامت کے روز دامن پکڑے وہاں دوں گا۔ اور آگے بڑھ گئے، کوئی دے سکتا ہے کچھ؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو۔ ساری چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ لا یملکون من قطمیر لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان سے مانگو جو بھی مراد پوری کریں گے، جو فقیر ہے۔ آگے بڑھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ذو القدر کہتے ہیں نبی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا فقیر ہوں، جو بھی تو مجھ کو عطا کرے گا۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کی مخالفت۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ آخری بات، وہ عطا کرے گا۔ قرآن پڑھیے سورہ اعراف، کائنات کے امام، سارے نبیوں کے سردار، شافع محشر، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب
लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, कह दीजिए कुल ला अमलिकु लिनफ्सी, मैं अपनी जात के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। कौन कह रहा है? अल्लाह अपने कलाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये कहते हैं। झूठा हाफजी कहता है कज़्ज़ाब, जहां पर शादी पूरा करेंगे। अल्लाह के नबी के बारे में कहा जा रहा है अपनी जात के लिए कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन, अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। वला कुन्त आलिमुल गैब, मैं गैब जानता हूं, लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब जानता सारी अच्छाई जमा कर लेता। वमा मस्सनी अस्सू, और कोई चीज मुझको तकलीफ नहीं पहुंचा पाती। ये कूंडा आपके अकीदे और दीन पर हमला है, सहाबा की दुश्मनी है। आप पूरियां नहीं खा रहे हैं, कुरान की आयतों की मुखालफत, अपने अकीदे की मुखालफत कर रहे हैं। और आखिरी बात क्या करके कि हमारा अकीदा और मनहज तो वही है जो सिद्दीक का था, जो फारूक का था। हजरत उमर फारूक ने हजरत अस्वद को देखकर कहा था कभी नहीं चूमता, हम कभी नहीं मनाएंगे। अगर अल्लाह के नबी ने नहीं मनाई, सहाबा ने नहीं मनाई कोई चीज, हम कभी नहीं करेंगे। यही अकीदा मनहज होना चाहिए।